بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ہماری جو موضوع ہے وہ عمرہ ہے، یعنی ایک بندہ عمرہ کے لیے آنا چاہتا ہے تو ایسی کون سی باتیں ہیں جس پر وہ عمل کر کے وہ کم پیسوں میں کم اخراجات میں عمرہ ادا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرہ کے لیے جو ضروری باتیں ہیں وہ سب سے پہلی بات وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، طلب سے، دل سے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو قبول کرے گا۔ دوسری بات، آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے سال کے چند مہینوں میں، اور چند مہینوں میں کچھ مخصوص دنوں میں جو سعودی ایئر لائنز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو عمرے کے لیے آتے ہیں وہ سعودی ایئر لائنز میں عموماً آتے ہیں، تو وہ کچھ دنوں کے لیے آفر لگاتے ہیں، یعنی اگست کا مہینہ ہو، مئی کا مہینہ ہو، جو بھی مہینہ ہو، اس میں کچھ مخصوص دنیں ہوتے ہیں اور مخصوص دنوں میں پہ کچھ مخصوص سیٹس ہوتے ہیں جس پر وہ آفر لگاتے ہیں کہ جی مثلا یہی سیٹ آپ کو 3-4 دن پہلے 1 لاکھ پہ ملتا تھا، مثلا 1 لاکھ روپے کا، ابھی آپ کو 70,000 روپے پہ ملتا ہے یا 75,000 روپے پہ ملتا ہے۔ اس طرح آپ کو آفر دیتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت سسٹم میں ٹکٹ دیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ جو بندہ ہوتا ہے جو جس سے آپ بات کرتے ہو عمرے کے لیے، آپ اس کے ساتھ پاسپورٹ پہلے سے جمع کریں تاکہ وہ دیکھ کر ڈائریکٹ آپ کا پاسپورٹ نمبر ڈالے تاکہ وہ کسی اور کو سیٹ نہ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بھائی ہو، یا جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، جو آپ کا خونی رشتہ دار ہو، اور ان کے ساتھ یہاں پر میسر ہو کہ ان کے پاس ایک گھر ہو، مثلا ان کی فیملی بچے یہاں رہتے ہو، کے پاس گنجائش ہو دوسرے بندے رکھنے کے لیے، تو اگر آپ آ جائے تو آپ بلڈنگ میں رہنے کے بجائے آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ مثلا وہ اگر جدہ میں رہتے ہیں یا مکہ کے دوسری قریبی جگہوں پہ رہتے ہیں، ان کے پاس اپنی رہائش ہے، تو یہ جو پیسے عمرے پہ آتے ہیں دراصل یہ ان ہوٹلس کے ہوتے ہیں، جو اتنے خرچے ہوتے ہیں کہ جی ریٹ بڑھ گیا، ریٹ سستا ہو گیا، یہ اصل میں ہوتے ہیں ان کے ہوٹل کے خرچے ہوتے ہیں۔ یا جو ہوتا ہے ٹرانسپورٹ، اگر آپ کسی بھی شخص سے کہہ دیں کہ جی آپ مجھے صرف عمرہ کا جو 3 مہینوں کا وزٹ ہوتا ہے وہ لگا دے، باقی میں خود دیکھوں گا، تو آپ اپنے لیے ٹکٹ خود خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی بندہ ہو تو آپ وہاں پر رہائش از خود کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہ ہو تو یہاں پہ بہت سی گاڑیاں جو آپ کو بآسانی سے وہ ٹیکسی میں لے کے آ سکتے ہیں ایئرپورٹ سے، یا مدینہ میں اگر آپ جا سکتے ہیں تو مدینہ میں بھی آپ ٹیکسی میں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو جو آپ کے اضافی پیسے ہوتے ہیں یہ دراصل ان کے حاجت ہوتے ہیں کہ آپ کو مطلب روم فراہم کرنا، آپ کو جو ہے نا وہ گاڑی فراہم کرنا ایجنسی والا، اس لیے آپ کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے مہنگا اور سستا کی جو اصل ہے وہ ٹکٹ ہے، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا ہر وقت سسٹم میں کہ جی جب ٹکٹ پہ آفر لگ جائے، جب ٹکٹ سستا ہو جائے تو آپ اسی وقت خریدنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سعودی حکومت سہولت دیتی ہے، کبھی کبھار آفر لگتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ از خود دیکھیں۔ دوسری بات، اگر آپ کا کوئی بندہ ہو جاننے والا ہو تو آپ ان سے بات کر کے آپ ان کے ہاں قیام کر سکتے ہیں۔ اگر قیام کرے اور آپ نے حرم میں زیادہ دن گزارنے ہیں تو حرم میں بھی آپ کو کمرے بآسانی سے مل سکتے ہیں، وہ اگرچہ تھوڑی دور ہوتے ہیں لیکن آپ بآسانی سے چند ریالوں میں، یعنی بہت کم پیسوں میں آپ اپنے لیے روم لے سکتے ہیں، آپ 3-4-5 دن حرم میں گزار سکتے ہیں آسانی سے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سے اگر آپ کا یہاں کوئی بندہ ہو وہ آپ کا ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کرے، ان کی تعاون آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ تو ایک زبان کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ساری عربی زبان ہے، البتہ جو حرم شریف کے بہت سی ایسی جگہ ہے، جو بہت سے ایسے ہوٹل ہے جہاں پر اردو بولی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہماری اردو زبان بہت اچھی زبان ہے۔ اگر کوئی بندہ انڈیا کا رہنے والا ہو، یہاں پہ کاروبار کرتا ہو، یہاں پہ کوئی شاپ میں کام کرتا ہو، یا کوئی جگہ کسی جگہ ہو، وہ آپ کے ساتھ اردو بولے گا۔ اگر کوئی بنگلہ دیش والا بھائی ہو تو وہ آپ کے ساتھ اردو بولے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سری لنکن والا بھائی ہو یا دیگر ہو، الحمدللہ یہاں تک کہ ہمارے جو عرب لوگ ہیں الحمدللہ انہوں نے بہت سی اردو سیکھی ہے۔ آپ انشاءاللہ جب حرم میں آ جائے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گی، جو ہمارے حرم کی سیکیورٹی ہے وہ بھائی آپ کو اردو میں ہی بات کرے گا، کہ عربی کو تو ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، تو وہ آپ کو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ضروری ہوتی ہے تو وہ آپ کو آج سے اردو میں کرے گا۔